الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کرنا ہے. چوتھے پارے کی ابتدا ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم نیکی اس وقت حاصل کر پاؤ گے، یعنی نیکی کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، وہ تم اس وقت حاصل کر پاؤ گے جب تم ایسی چیز سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو چیز تمہاری محبوب ہو، جو پسندیدہ ہو. یعنی ہم جو صدقات و خیرات کرتے ہیں عام طور پہ کرتے ہی ہیں، لیکن عموماً جو صدقات و خیرات ہم کرتے ہیں وہ عام چیزوں سے کرتے ہیں، ایسے پیسے خرچ کرتے ہیں یا ایسی چیز صدقہ کرتے ہیں جو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو نیکی کا اعلیٰ مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جس چیز سے محبت ہے، آپ کو جو چیز پسند ہے، اس چیز کو اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کریں. یہ نیکی کا اعلیٰ مقام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو. تو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو قربان کر دینے کی جو فضیلت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور اس کا جو فائدہ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا وہ تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی مثل ما ينفقون في هذه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة کہ ایک شخص، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے اس دانے کی طرح ہے جو کسان ایک دانے کو زمین میں بوتا ہے. تو اس دانے سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ٹوٹل کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے. 7 بالیاں ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے، 700 دانے. تو کسان کو کتنے دانے مل گئے؟ 700. لیکن اس نے خرچ کتنا کیا تھا؟ صرف ایک دانہ. اس نے صرف ایک دانے کو زمین میں بویا تھا. تو انفاق فی سبیل اللہ کی یہی فضیلت ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر آپ کو دینے والا ہے. بہرحال پھر اس پارے کے شروع میں اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی کعبہ کا ذکر ہے اور اس کے خصائص بیان کیے گئے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس میں یہ بتایا گیا کہ جو کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، یہ دنیا کا وہ سب سے پہلا گھر ہے جسے اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا. اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو ہر اس شخص پر حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، جسمانی اعتبار سے بھی اور فائنینشیلی بھی. جانے میں جو خرچ ہے اور وہاں پہ رہنے میں جتنا خرچ ہے اور اس سے پہلے یعنی جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں اور پھر واپس بھی سفر سے آنے کی اس کے پاس سہولت ہے. تو ایسا جو شخص ہو جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو جسمانی اعتبار سے، فائنینشلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، امت محمدیہ، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم سب سے بہترین امت ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم سب سے بہترین امت ہو جسے نکالا ہی گیا ہے تمام انسانوں کے لیے. اب آپ ادھر غور کیجئے، اللہ نے کہا اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اخرجت للمسلمین، یہ اس امت کو مسلمانوں کے لیے نکالا گیا ہے. کیا کہا؟ اس امت کو انسانوں کے لیے نکالا گیا، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے. اس امت کو کام ہی ایسا کرنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور دیگر تمام اہل مذاہب کو فائدہ پہنچائے اور دین کی تبلیغ کرے. صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور غیر مسلموں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے. انہیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے. ایک اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. یہ بتائیں اپنے جاننے والوں کو اور تمام انسانیت کو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو. تأمرون بالمعروف، اس امت کو نکالا گیا تمام انسانیت کے لیے، وہ یہ امر بالمعروف کا کام کرتی ہے. تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی کا حکم دیتی ہے. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہے.
نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے. یعنی اچھی چیزوں کو سپورٹ کرنا اور اس کی ترغیب دینا, لوگوں کو بتانا کہ بھئی آپ اچھے کام کریں, اور غلط کے خلاف, غلط کاموں کے خلاف, برائی کے خلاف, گناہوں کے خلاف آواز اٹھانا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, یہ بھی جو ہے اس امت کا کام ہے. اس کے بعد پھر اس پارے میں بھی کفار اور منافقین کے ساتھ دلی دوستی کی ممانعت آئی. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح مسلمانوں سے دلی تعلق ہوتا ہے. یعنی کفار کے ساتھ, ڈس بلیورز کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے لیے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور اچھے اخلاق کو پیش کیا جا سکتا ہے, ان کے سامنے ان کی مدد کی جاتی ہے, ساری چیز اپنی جگہ پر, لیکن جو گہرا تعلق ہے, دلی دوستی ہے, وہ ایک ڈس بلیور کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی, وہ مومنین کے ساتھ. اس کے بعد پھر اس صورت میں غزوات کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مل کر جو ظلم کے خلاف جنگیں کی ہیں ان کا ذکر ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو پھر یہاں سے تقریباً غزوات کا ذکر چلتا رہتا ہے. اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے, لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر ہے. غزوہ احد کا ذکر تقریباً 55 آیتوں پر مشتمل ہے. غزوہ احد کے متعلق میں مختصر سی بات کر دوں کہ مدینۃ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستاتے تھے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اور حالانکہ ہجرت ہو چکی تھی, مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے, اس کے باوجود جو مشرکین مکہ تھے وہ پریشان کرتے تھے اور مدینے کے ارد گرد آ کر جو ہے نقصان پہنچا کر چلے جایا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں, یعنی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال غزوہ بدر, یہ جنگ بدر پیش آئی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے اور سامنے 3 گنا زیادہ تعداد تھی, ساری چیزیں تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین شکست کھا گئے. تو اب جو بڑے بڑے لوگ مشرکین کے قتل کر دیے گئے, ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا غزوہ بدر میں, تو اب مشرکین کے اندر ایک غصہ تھا اور وہ تیاری میں لگ گئے کہ اب ہمیں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینا ہے. تو پوری تیاری کی 1 سال تک. پھر اگلے سال سن 3 ہجری میں ان لوگوں نے چڑھائی کر دی مدینۃ المنورہ کے اوپر, یعنی پھر آگے لڑنے کے لیے, اور احد کے مقام پر پہنچے اور مسلمان بھی یہاں سے نکلے اور احد کے مقام پر پہنچے, کیونکہ اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے مقابلہ تو کریں گے. تو احد کے موقع پہ سن 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی ہے. وہاں پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور شروع میں مسلمان جیت رہے تھے, انہیں فتح حاصل ہو رہی تھی, لیکن ایک اجتہادی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے. وہ غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو جبل الرمات پر پہاڑ پر متعین کر دیا تھا کہ جو تیر انداز تھے کہ آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے, اگر پہاڑ کے پیچھے سے فوج آتی ہے تو آپ کو انہیں روکنا ہے, ڈیفنس کرنا ہے, جب تک میں نہیں کہوں اترنے کے لیے تب تک آپ کو نہیں اترنا ہے. تو ہوا یہ کہ جنگ چل رہی تھی تو مسلمان جیتنے لگے. تو اب جو وہ 50 افراد جبل الرمات پر تھے انہیں لگا کہ بھئی اب تو جنگ ہم ختم ہی ہو گئی ہے, ہم تو جیت ہی رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے اتر آئے, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک نہ اترنا, لیکن ان سے اجتہادی خطا ہو گئی, لغزش ہو گئی, وہ حضرات وہاں سے اتر آئے. تو اب کیا ہوا کہ یہ جو مشرکین جو شکست کھا رہے تھے یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے پھر دوبارہ حملہ کرنے آ گئے. ادھر سے بھی ایک جماعت اور پیچھے سے بھی ایک جماعت, دونوں طرف سے حملہ کیا گیا اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے اور زبردست طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی اور بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے, جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ بھی شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا. تو بہرحال غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے یہاں پر. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ کیا, اللہ کے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض, کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی جو عقل مند ہوگا وہ
पूरी यूनिवर्स की क्रिएशन पे ही गौर करके अल्लाह को जान सकता है। यानी जो एथिस्ट कहते हैं, मुल्हिदीन कहते हैं कि भाई पूरा सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है, ये इतना इलॉजिकल ये राय है कि इतना परफेक्ट निजाम, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम खुद ब खुद चल रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, के जमीन और आसमान में रात और दिन के आने जाने में अल्लाह की उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखने वाले हैं, अक्लमंदों के लिए निशानियां है। तो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं क़ियामन व क़ुऊदन, खड़े रहकर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठे होते हैं तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, वाला जुनूबिहिम, और जब लेटे हुए होते हैं तब भी अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये ज़ाकिरीन, जो ज़मीन और आसमान की क्रिएशन पर गौर करते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, आपने बिला वजह यूं ही बातिल इन चीज़ों को नहीं पैदा कर दिया। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, आपकी ज़ात पाक है, आप हमें जहन्नम की आग से नजात दीजिए। उसके बाद सूरह आले इमरान के आखिर में, आखिरी आयत में अहले ईमान का तज़किरा है और उन्हें सब्र और तसल्ली दी जा रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वालों सब्र करो, यानी तुम्हें कुफ्फार की जानिब से तकलीफ पहुंचेगी, उस पर तुम्हें सब्र करना है, वसाबिरु, और जमे रहना है, बहादुरी के साथ डटे रहना है, हट नहीं जाना है, पीछे नहीं हटना है। तकलीफ आएगी इस जिंदगी में, परेशानियां आएंगी इस जिंदगी में, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, अल्लाह पे तवक्कुल रखना है, सब्र करना है और डटे रहना है। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते रहो अल्लाह, ताकि तुम कामयाब हो सको। उसके बाद सूरतुन निसा की इब्तिदा होती है। सूरतुन निसा, निसा कहते हैं औरतों को, इस सूरत का नाम ही अन्निसा रखा गया। सूरतुन निसा क्यों? क्योंकि इस सूरत में औरतों के मुताल्लिक बहुत से मसाइल भी जिक्र किए गए और औरतों के बहुत से हुकूक बयान किए गए। अब आप बताएं, सारी चीजें अपनी जगह पर, सिर्फ इस सूरत का नाम सूरतुन निसा रखना, सिर्फ यही इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि इस्लाम में औरतों का कितना बड़ा मकाम है। पूरे कुरान में सूरतुर रिजाल नाजिल नहीं हुई, मर्दों की सूरत नहीं, सूरतुन निसा नाजिल हुई, औरतों की सूरत, कि उनके जो हुकूक है वो उन्हें दिलाना है, अल्लाह ने अहकामात बताएं। तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई औरतों का हक नहीं दिया गया इस्लाम में और ये नहीं है वो नहीं है, वो बहस या तो कम इल्मी की बुनियाद पे ऐसा कहते हैं या फिर इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पे वो ऐसा कहते हैं। तो इस सूरत में औरतों के मुतालिक तफसीलात है। अच्छा, वातुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब, यतीमों के माल की हिफाजत करना और उनका हक उन तक पहुंचाना, इसका हुक्म दिया गया है कि यतीम का जो माल है वो उन तक ठीक ठीक पहुंचाओ, उसमें तब्दीली नहीं करना, उसमें ऐसा नहीं करना कि भाई जो खराब माल उनको दे दो और अच्छा माल तुम ले लो, उनका जो हक है वो उन्हें दो। उसके बाद तअद्दुद इज़्दिवाज का जिक्र है, एक से जायद शादियों का जिक्र है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मथना व थुलासा व रुबा, के 2 2 3 3 4 4, यानी 2 3 4 शादियां करने की मुसलमानों को इजाजत है। अब ये एक बहुत बड़ा जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं वो इस पर बहुत सारे एतराज़ात करती हैं वो ताकतें कि ऐसा क्यों है, पॉलीगैमी की इजाज़त इस्लाम में क्यों दी गई। इस पे मैं अभी तफसील में नहीं जाऊंगा, अलबत्ता कभी इंशाल्लाह इस पर भी एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें इन एतराज़ात का जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल खुलासा ये है कि इस्लाम ने चूंकि तमाम पूरी सोसाइटी के तमाम अफराद का ख्याल रखने का हुक्म दिया है। अच्छा, जो खर्च, माली जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल जिम्मेदारी है, वो मर्दों पर है, औरतों पे नहीं है। हमारे यहाँ कितनी ऐसी औरतें होती हैं जो बेवा हो चुकी होती हैं या जो मुतल्लका होती हैं, उनको तलाक मिल चुकी है या उसका शौहर मर चुका है, हालांकि अभी जवान ही है, लेकिन अब मुआशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये औरतें कहाँ जाएंगी? कमाने की जिम्मेदारी इन पे नहीं है, इनका ख्याल कौन रखेगा? तो इन तमाम चीजों का लिहाज रखते हुए अल्लाह ताला ने मर्दों को एक से जायद शादियों की इजाजत इस बुनियाद पे दी है कि तुम अदलो इंसाफ के साथ मामला करना। जिस्मानी एतबार से भी अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, फाइनेंशियली भी तुम स्ट्रांग हो, और जो अगर एक से जायद तुम शादियां करते हो तो बीवियों के दरमियान हर चीज में बराबरी कर सकते हो। अगर तुम इसकी इस्तिताअत रखते हो तब तो एक से जायद शादी करना अफजल है। लेकिन अगर तुम उसकी इस्तिताअत नहीं रखते और तुम्हें मालूम है कि तुम बीवियों के साथ नाइंसाफी करोगे, तो अल्लाह ने फरमाया फवाहिदतन, कि सिर्फ एक ही निकाह करना। फिर एक से निकाह करना जायज नहीं होगा अगर उस बंदे को यकीन है इस बात का कि वो नहीं कर पाएगा अदल व इंसाफ बीवियों के दरमियान, तो उसके लिए एक से जायद निकाह करना जायज नहीं है। उसके बाद मीरास का हुक्म है और मीरास का तफसील से बयान है। अच्छा, इसमें औरतों की विरासत का भी बिल्कुल एहतमाम के साथ अल्लाह ताला ने बयान किया और बच्चों की विरासत का भी एहतमाम के साथ बयान किया कि जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए।
اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی بہت سے مذاہب میں عورتوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام نے اس چیز کی تردید کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین اور جو رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے وراثت میں سے، مردوں کا بھی حصہ ہے اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتوں کے حصے کو لینے کی، ان سے چھیننے کی، ان کا حق ان سے چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس پارے کے اخیر میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور تفصیل سے بیان کیا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ تمہاری جو مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، اور پوری تفصیل ہے۔ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اب آپ یہ میں ایک بتا دوں ایک چیز، کہ یہ جو نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے بعض مردوں اور عورتوں کے درمیان، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو کیا ہوگا، بنیادی طور پہ 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو پھر کیا ہے کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز خونی رشتہ، نسب، یعنی نسب کی بنیاد پہ بھی مرد اور عورت کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے۔ مثلا بھائی بہن خونی رشتہ ہے، اس سے نکاح کرنا وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز رضاعت، یعنی دودھ کسی نے پیا ہو، کسی عورت کا بچے نے یا بچی نے، تو اب وہ رضاعی بھائی بہن ہو گئے، رضاعی بھائی بہن ہو گئے، یعنی ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، دونوں کے والدین الگ الگ ہیں لیکن دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ بچپن میں پیا ہے، تو اب یہ جو ہے رضاعی بھائی بہن ہو گئے، تو اب ان کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ رضاعت کی بنیاد پہ بھی یہ محرم ہو جاتے ہیں اور نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز مصاہرت ہے، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہو جاتے ہیں اس بنیاد پہ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ مثلا ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، تو اب اس عورت کی جو ماں ہے، جو ساس ہے اس مرد کی، تو ظاہر ہے وہ اس پر حرام ہو گئی، اب ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بیوی کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام کیسے ہوا؟ یہ اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ 3 اسباب ہوتے ہیں عام طور پہ نکاح حرام ہونے کے، ایک تو نسب ہے، خونی رشتہ، دوسرا رضاعت ہے کہ دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، اور تیسرا مصاہرت ہے یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح چوتھے پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔